بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے راشد نقوی پروگرام منظر و پس منظر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر دنیا کے مختلف گوشوں کنار مختلف ممالک میں مختلف طرح کی نظریاتی جنگیں، نظریاتی بحثیں اور ایک دوسرے کے افکار کو نیچا دکھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جہاں بعض علاقوں میں فوجی غلبے کی خواہش ہے، کہیں پہ حکومتوں پہ قبضے کی تمنا ہے، کہیں پہ جغرافیے کو تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ نظریات کا بھی ایک کلیش موجود ہے، ایک جنگ موجود ہے۔ اب اس کو نرم جنگ، سافٹ وار یا ثقافتی جنگ کا نام دیں، یا اسے بغیر جنگ کیے فتح حاصل کرنے کے نئے ہتھ کنڈے قرار دیں، لیکن ایک سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ سلسلہ کہیں سے اینڈ آف ہسٹری کی بات کی جاتی ہے کہ تاریخ کا خاتمہ نزدیک ہے، کہیں پہ کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں کے ٹکراؤ کی بات ہوتی ہے، کہیں پہ تہذیبوں کے قریب آنے کی بات ہے، ڈائیلاگس بٹوین سویلائزیشن کی بات کی جاتی ہے، کہیں سے نئی تہذیب کے وجود میں آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے اور یہ شاید جاری رہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر میں کس موضوع کا انتخاب کیا ہے، تاکہ اس موضوع کی طرف بڑھیں اور آپ ناظرین اور آپ کی آراء کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا موضوع رہے گا عراق میں امریکی سازشیں۔ یوں تو امریکہ کی سازشیں پوری دنیا میں جاری ہیں، اور ان سازشوں کے پیچھے جہاں امریکی تھنک ٹینک اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، وہاں پہ انہی تھنک ٹینکس کے اندر، اس ملک امریکہ کے اندر، اس نام نہاد سپر پاور کے اندر ایک زائنسٹ لابی بھی موجود ہے، جو اپنے مخصوص اہداف، اس کے مخصوص ٹارگٹس ہیں جن کی طرف پوری دنیا کو لے کے جانا چاہتی ہے۔ وہ نظریات کتنے خطرناک ہیں، وہ پروٹوکولز جو زائنسٹ نے بنائے ہیں وہ کتنے
انسانیت کے لیے دردناک اور پریشان کرنے والے ہیں، اگر اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں اور ان پر ابھی تک جس انداز سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اگر وہ عوام الناس تک پہنچیں تو زائنسٹ کا حقیقی چہرہ سامنے آ جائے، پھر اس صہیونی لابی کی اور اس امریکی چہرے کو بے نقاب کرنے اور امریکہ کے اندر اس فعال لابی کے حقائق سے بھی ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے عراق کا انتخاب اس لیے کیا کہ عراق کے اندر دو بڑے واقعات بیک وقت اس وقت انجام پا رہے ہیں۔ ایک تاریخی تسلسل آپ اسے کہیں یا امریکہ کے اس وجود کا کہ جو صدام کے سقوط سے جس کا آغاز ہوا اور درمیان میں ایک وقفہ آیا، پھر اس وقفے کے بعد دوبارہ امریکی فورسز اور امریکی اثر و رسوخ بڑھا۔ ایک تو یہ ہمارا موضوع رہے گا کہ آخر امریکی جارحیت کب تک رہے گی، آخر کب تک عراقی عوام امریکیوں کو برداشت کریں گے۔ ایک ہمارا موضوع یہ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کے اندر آج ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں تاریخی واقعہ بھی پیش آیا۔ میں اس کو ایک تاریخی اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ دو مذاہب کے درمیان، دو ادیان کے درمیان، دو ادیان کے مذہبی پیشواؤں کے درمیان ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ میرا اشارہ کیتھولک عیسائی پاپ اور آیت اللہ سیستانی کی ملاقات ہے۔ ان دو موضوعات پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے معروف صحافی سینئر تجزیہ نگار جعفر حسین صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نثار علی صوفی صاحب۔ میں دونوں اپنے مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں جعفر حسین صاحب۔ جعفر حسین صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں جی جعفر صاحب، میں نے موضوع شروع کیا عراق کا، اور آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے عراق کی تاریخ ہے اور جس انداز سے امریکہ نے وہاں پہ جارحیت کا آغاز کیا، اور اب جب کہ عراقی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، عراقی عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے، عراق کے اندر ہر طبقہ فکر امریکہ کے وجود کا مخالف ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نہ صرف وہاں پہ موجود ہے بلکہ اب ایک نئے انداز سے اس نے عراق کے اندر کچھ سازشیں شروع کی ہیں۔ آپ اس پورے منظرنامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، آپ کے پروگرام کا بہت ہی اہم پروگرام تھا۔ آپ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج جو عراقی عوام کی جو ترجمانی تھی جمہوری طور پر، آزادی طور پر، اس کو آج پوپ فرانسس نے آ کے اس کو جو ہے ایک مہر لگائی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ عراق میں، جیسا آپ نے کہا کہ عراقی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ اس میں غیر مقامی فوج کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو دوسری جانب امریکی فوج کا یہ کہنا تھا کہ عراق یعنی ناامن ایک علاقہ ہے، عدم وہاں پر تحفظات ہے، اس طرح کی جتنی بات تھی ان تمام کو گزشتہ 2 روز میں پوپ فرانسس نے ثابت کیا۔ جمعے کے روز انہوں نے عراق کی سرزمین پر قدم رکھا، اور آج 2 روز کے ان کے کامیاب پروگرام کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عراقی عوام ہو یا عراقی فوج ہو، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے مفادات کا تحفظات کر سکتی ہے، جس کی مثال آج انہوں نے ثابت بھی کی ہے۔ دوسری جانب عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین جو کہہ رہے تھے کہ حکومت جب فوج ہماری ہے تو حشد الشعبی کی ہم کو کیا ضرورت ہے، تو اس کی بھی نفی پوپ فرانسس نے کی ہے کہ انہوں نے اپنی تذویع ایک عیسائی کمانڈر جو حشد الشعبی کے تھے ان کے حوالے کی۔ اس بات کی علامت ہے کہ آج عراق میں جو امن ہے، جو شانتی ہے، جو سکون ہے، اس کا تمام سر کریڈٹ اور صحرا انہوں نے حشد الشعبی کو دیا ہے اپنی تذویع دے کر۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا کہ آج امریکی فوج کو چاہیے
کہ وہ فوراً عراق کی سرزمین سے تخلیہ کریں، کیونکہ آج انہی کی مسلک سب سے بڑے پوپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی زبان میں ایک خدا کا نمائندہ کے طور پر جس نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس عراق میں جو امن ہے، جو عیسائی مذہب کے لوگوں کی حفاظت ہو یا تمام کی حفاظت ہو، اس کو اسی حشد الشعبی نے کی ہے، اور اس کا کریڈٹ جانا چاہیے شہید قاسم سلیمانی اور مہندسی، یہ دو افراد نے جو کارنامہ کیا تھا آج 2017 سے آج تک، جو چھوٹے موٹے واقعات کر کے یہ بتایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج بھی عراق پرامن جگہ نہیں ہے، مگر آج یہ 2 روزہ پروگرام نے پوپ کا ثابت کیا ہے کہ عراق کی عوام میں شعور جاگا ہے، اور وہ شعور اس بات کی علامت ہے کہ اس 2 دن انہوں نے خود اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے ان کی میزبانی کی ہے، اور پوپ فرانسس نے جو آیت اللہ سیستانی کے مکان نجف اشرف پہنچ کر ملاقات کی، یہ بھی دنیا تک ایک پیغام گیا ہے کہ عراق میں شیعہ جو مرجع ہے ان کی یہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کا یکساں احترام ہے، جس طرح آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا کہ شیعہ اور سنی ہمارے بھائی ہے، اور عیسائی لوگ ہمارے ہی ملک میں ہے، تو پہلے انسانیت ہے، پھر بعد میں 2 سال پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کہا تھا۔ جی جعفر حسین صاحب لائن پہ رہیے گا، میں اس موضوع پہ آؤں گا کہ عراق میں مسلمانوں کے درمیان اور اقلیتوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے، اور اس میں مرجیت کا کتنا اچھا کردار ہے، کتنا سنہری رول ہے، اس بھی طرف آؤں گا۔ اس وقت میرے ساتھ معروف دانشور ڈاکٹر نثار علی صوفی ہیں، وہ بھی میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ابھی کراچی سے ڈاکٹر جواد ہاشمی بھی معروف دانشور ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں ہاشمی صاحب کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ہاشمی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاشمی صاحب تھوڑا انتظار کیجئے گا، میں سوال کر رہا ہوں نثار علی صوفی صاحب سے۔ صوفی صاحب، آپ کی نظر ہے خطے پہ، اور بالخصوص اس وقت عراق کے اندر جو پچھلے چند ایام کے درمیان آپ 2-3 واقعات ہم دیکھتے ہیں، شام کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی، کہ خود جیسے کہ ہمارے ساتھی دوست جعفر بتا رہے تھے کہ حشد الشعبی اور رضاکار تنظیمیں ایک باقاعدہ عراقی فورس کا حصہ ہیں، تو ان کے خلاف جو امریکہ نے بعض جگہوں پہ اقدامات کیے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا اہداف ہو سکتے ہیں؟ یہ کیوں حشد الشعبی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یا وہ رضاکار تنظیمیں جو عراق کی سالمیت کے لیے، عراق کے اندر امن و سلامتی کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، امریکہ ان پہ کیوں حملہ آور ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو سوال قبلہ آپ نے فرمایا ہے، ہم اس کے سوال کے پہلے بطن میں اس کے ایک جو ہے نا اس کے گراؤنڈ روٹس پہ جائیں گے کہ حشد شعبی کیوں حشد شعبی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں قبل اس کے کہ اس کا جواب دے دوں، اگر آپ دیکھیں گے کہ آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب کا آج جو پوپ فرانسس کے ساتھ جو انہوں نے ان کا دورہ جو رہا عراق کا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ ساری تلاشیوں، ان ساری کاوشوں کو اگر آپ نظر میں رکھیں گے تو یہ عراقی عوام کی ہی ان تلاشوں، ان کوششوں اور امنگوں کا ہی اثر ہے کہ آج ایک سب سے بڑا مذہبی رہبر و رہنما عیسائیوں کا آج آ کے عراق میں، جو کہ پہلی اس قسم کی ایک ایسی شاندار جو ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کا اس طریقے سے موفق اور کامیاب بننا اس بات کی دلیل ہے کہ حشد شعبی یا عراقی عوام اس میں کامیاب ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جو امنگیں ہیں، اپنی آواز جو ہے، جو ظلم و ستم ان پہ ہو رہا تھا، وہ ان لوگوں تک، ان ایوانوں تک پہنچا سکے جہاں پہنچانا تھا۔ اب خود پوپ فرانسس صاحب اٹھ کے وہاں آ گئے، لوگوں کی امنگیں، لوگوں کے وہ جو مسائل ہے، جو ظلم و ستم اور بربری تھی، وہ انہوں نے بالکل آج آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملاقات کے دوران اس پہ بات چیت ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حشد شعبی نے جہاں جہاں امریکہ کے جو اڈے تھے، یا جہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بغداد میں جہاں اس کی ایمبیسی وغیرہ جو ہے، کیوں اس پہ گاہی راکٹ حملے ہوتے تھے؟
یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ خود امریکی فوجوں نے حشد شعبی یا عراقی عوام پہ کیا ظلم کیا نہیں کیا. مثال کے طور پر کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ سردار شہید سلیمانی اور شہید ابو مہندس کا اس طریقے سے نوجوان مردانہ قتل کرنا، شہادت پہنچانا، وہ کیسے یہ لوگ بھول پائیں گے؟ اور ان لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ باہر آ کے عراقی پارلیمنٹ کو اس چیز پہ میں نہیں کہوں گا مجبور کیا، بلکہ یہ سمجھایا اور یہ مفہوم دلایا کہ کسی بھی صورت میں امریکی فوج کو عراق کی سرزمین سے نکلنا ہے. حالانکہ اگرچہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تھا، اور ان دو بزرگواروں اور باقی ان کے ساتھ کی شہادت کی وجہ سے بات یہاں پہنچ گئی کہ لوگوں میں وہ بیداری، لوگوں میں وہ اویکنس آ گئی ہے، ہوشیاری آ گئی ہے، لوگ آ کے اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ امریکہ کو اس سرزمین سے نکلنا ہے. لیکن اس کا خاص کریڈٹ، اس کا خاص جو کامیابی کا جو جاتا ہے، وہ کریڈٹ جاتا ہے وہ حشد شعبی پہ. لہذا حشد شعبی کو ہی امریکہ کی یہ فورس جو ہے یہ ٹارگٹ بنا رہی ہے. اور یہ آپ ڈاکٹر صاحب مان لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی اور سازشیں، اس کے اوپر اور ایجنسیز ہیں جن میں صہیونستی لابی ہے، جو یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ حشد شعبی اس طریقے سے کامیاب رہے. لہذا مختلف بہانے بنا کر یا ممکن ہے خود اپنے اڈوں پہ جعلی حملے کر کے حشد شعبی کے اوپر ڈال کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ آج تک ابھی تک کوئی بھی جو ابھی ریسنٹلی حملہ ہوا ہے حال ہی میں، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ یہ حشد شعبی نے حملہ کیا ہوا. لیکن ان کا مقصد ہے کہ وہ کسی صورت میں وہاں پہ موجود رہنا چاہتے ہیں کسی بھی بہانے سے. لہذا مختلف بہانے بنا کر وہ حشد شعبی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ یقین رکھیے کہ اب امریکی فوج یا امریکی سیاست مدار اس بات کو جان لیں کہ اب ان کا عراق میں آہستہ آہستہ ٹھکانہ جو ہے نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو یہ خالی کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صوفی بہت شکریہ. ڈاکٹر ہاشمی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میری آواز سن رہے ہیں ڈاکٹر ہاشمی صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صوفی کی، اور انہوں نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ حشد شعبی نے تو عراق میں امن و امان کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی فورسز ان کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہی ہیں اور اس سے 2-3 طرح کے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ خود اس فورس کو کمزور کرنا، اس کو متنازع بنانا، اس کا ربط جو ہے وہ ایران سے جوڑنا، اور پھر اپنے خطے کے عنوان سے وسیع مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جس کو مسلسل شام میں ناکامی ہوئی، عراق میں ناکامی، لبنان کے اندر اور پورے خطے کے اندر اس وقت اسلامی مقاومت کا جو بلاک ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو کیا امریکہ کی اس طرح کی سازشیں اس مقاومت کے بلاک کی رفتار پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ خاص طور پر ایسے ممالک کے اندر جو اپنی استقلال کی خاطر اور اپنی سیاسی استقلال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے امور کو انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے معاملات کے اندر دخالت کے ذریعے اور ان کے اوپر اپنے اقتصادی اور سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے ان کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں. گزشتہ تقریباً ایک عشرے سے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات رہے ہیں، ان حالات کے پیچھے بھی اگر کی بات میں بہت ساری حقیقتیں جو ہے وہ سامنے آ گئیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہی طاغوتی طاقتیں تھیں کہ جو ان علاقوں کے اندر حالات کو خراب کر کے دوبارہ اپنے تسلط کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں. اب ان علاقوں کے اندر جو مسلمانوں کی جانب سے اور خاص طور پر ایک اسلامی بیداری جو ان علاقوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اس کو کسی نہ کسی طرح ہائیجیک کر کے اور اس بیداری کے رخ کو موڑ کر اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنے منافع کے تحفظ کے خاطر جو ان کی کوششیں تھیں وہ انہوں نے اب آشکارا جو ہے ان کا انجام دینا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ایک بالکل پرامن انداز میں عوامی تحریک جو ان علاقوں کے اندر سیاسی آزادی کی خاطر چل رہی تھی، اس کو کیسے انہوں نے باقاعدہ متشددانہ کارروائیوں کے اندر تبدیل کر دیا اور باقاعدہ ان کو مسلح کر کے اور ایسے افراد کو مسلح کر کے جو شدت پسندانہ نظریات رکھتے تھے اور جو ان کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے
معاون ثابت ہو سکتے تھے ان کو باقاعدہ اسلحے کے جو ان علاقوں کے اندر داخل کرتے ہیں اور ایسی تنظیمیں اور ایسے گروپس وہ تشکیل دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے اندر اور خاص طور پر عراق اور اسی طرح شام وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ان گروپس کی مدد سے وہ ان علاقوں کی حکومتوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے اہداف کو مکمل کر سکیں. عراق کے اندر ان کی کوششیں کافی عرصے سے جاری تھی، لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے پہلے خبریں یہاں تک آ رہی تھی کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں کہ جو انہی طاغوتی طاقتوں کی مدد سے کافی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ تقریباً بغداد کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی. اور بعض خبریں ایسی بھی آ رہی تھی کہ بغداد سے تقریباً وہ 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے. اب ان حالات کے اندر جہاں عراق کے اکثریتی علاقوں کو اور شام کے زیادہ تر علاقوں کو داعش نے اور دیگر جو ان کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور بغداد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ تھے، تو کیسے پھر اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے اس گروپ کو روکا گیا؟ تو اس میں ہمیں سب سے بڑا جو کردار نظر آتا ہے وہ حشد شابی کا ہے. اور حشد شابی کے وجود میں آنے کے لیے حضرت آیت اللہ سیستانی کا جو رول رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کافی زیادہ نمایاں ہے. اگر حشد شابی نہ ہوتا تو پھر یہاں پر نہ تو ان کے آگے بڑھنے کا یہ سلسلہ رک پاتا اور نہ ہی عراق کی سالمیت محفوظ رہتی. جی ڈاکٹر ہاشمی لائن پہ رہیے گا، ڈاکٹر ہاشمی لائن پہ رہیے گا. میں جعفر حسین صاحب سے مخاطب ہوں. جعفر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کا جہاں پہ اختتام کیا تھا وہیں پہ اسی نہج پہ ڈاکٹر ہاشمی نے بھی بات کی کہ وہاں پہ جو اس وقت امن اور سلامتی ہے، جو اس وقت وہاں پہ جمہوری سفر شروع ہوا ہے اور جو عراق کے اندر اس وقت ایک عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا جو اس وقت منظر ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے یقیناً اسی طرح کی رضاکار تنظیموں کا کردار ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ایک دفعہ تو عراقی پارلیمنٹ کے کہنے پہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی بات کی، لیکن اسی دوران جب حکومت تبدیل ہوئی اور جو بائیڈن کی انتظامیہ آئی تو اب اس میں یہ پس و پیش سے کام لے رہے ہیں. بلکہ ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو نے ایک نیا منصوبہ دیا ہے ان کو کہ اگر امریکن فورسز نکلتی ہیں تو ہم اپنی فورسز کو یعنی نیٹو کی فورسز کو 8 ٹائم جو ہیں 8 گنا بڑھا دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عراق کی عوامی جد و جہد ہے اور اس کے اندر جس انداز سے باہر کی فورسز کے خلاف ایک نفرت موجود ہے، کیا امریکہ کے بعد نیٹو کو بھی اسی طرح کی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کی فورسز ہو، یہ ایک سکے کے دو رخ ہے یہ کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ جو بھی مقامی سطح پر تنظیمیں، رضاکارانہ تنظیمیں ہتھیار اٹھا کر اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کو برداشت نہیں، کیونکہ یہ کرایہ دار یعنی ہائر پہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ رینٹل آرمی ہے یہ، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک میں ہماری مداخلت رہے، تو وہاں پر ان کو خود مختار کسی ملک کو ہونے نہیں دیتے. دیکھیں اب جہاں پر بھی نیٹو کی فوج ہو یا امریکی فوج ہو، وہاں کی مقامی سطح کی فوج بہت ہی کمزور ہوتی ہے، تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ خود مختار ہو جائے، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ خود نہیں برداشت کرتے اس کو. تو یہ جو نیٹو نے اشارہ دیا ہے کہ امریکی فوج ہٹتی ہے تو ہم اس میں مزید اضافہ کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اور مزید برڈن ہوگا یونائٹڈ نیشنز پہ ہو یا عراقی حکومت پر، یہ ان غیر محسوس طریقے سے دھمکی ہے کہ اگر امریکی فوج یہاں سے جاتی ہے تو مزید اخراجات بڑھیں گے. جبکہ عراقی عوام جان چکی ہے، عراقی حکومت جان چکی ہے کہ انہی کی سرزمین سے اٹھنے والی تنظیمیں جو اپنے ملک کو وطن عزیز کا دفاع کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہے، اور داعش جیسی جس کے بارے میں امریکی فوج کے سربراہ نے، امریکی صدر نے کہا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، مزید 40 سال تک ان کو نہیں ہرایا جا سکتا، تو اس کا خلا خمہ 3 سال میں حشد الشابی نے کر دیا ہے. تو یعنی ان کے جو کھوکھلے دعوے تھے اس کو حشد الشابی اور وہاں کی جو دیگر تنظیمیں ان کے ساتھ منسلک ہے، ان نے اس کو جو ہے رسوا کیا ہے. تو وہ بدلہ غیر محسوس طریقے سے وہ حشد الشابی پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، چاہے ٹرمپ کی حکومت رہی ہو یا جو بائیڈن کی. یہ پالیسی بنانے والے ان کی وینٹیکن یعنی ان کے جو پینٹاگون سے پالیسی بنتی ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے نہیں. اسی لیے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر اعتبار نہ کریں. تو یہ اس بات کو اگر عراقی
हुकूमत या आवाम भी तस्लीम कर ले तो उनको मुश्किलात नहीं होगी, उनके मुल्क में अमनो शांति बढ़ेगी और तरक्की होगी, क्योंकि इन पर एतबार ना करे। सद्दाम हुसैन 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत जाने के बाद अमेरिका ने अपने पंजे इतने मजबूत कर लिए थे, उसको वहां से निकालने में हशद शाबी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उसका मैं सेहरा बार बार कह रहा हूँ कि लोग इसको फरामोश ना करें कि शहीद कासिम सुलेमानी को कभी इराक की तारीख से मस्क करने की, हस्फ करने की कोई सोचे ना, क्योंकि उनका जो काम रहा है ये तारीख में लिखे जाने वाला है और उनकी शहादत इराक की सरजमीन पर हुई है, तो उनका खून वहां पर मिल चुका है। तो उनको ईरान की तरफ से कहना, ईरान का फौजी का नाम, मैं समझता हूँ ये गैर इंसाफ होगा, इंसाफ के बगैर होगा ये। तो हशद शाबी पर जो हमले कर अमरीकी फौज हमले की है, अभी अलबलद की अपनी फौज को बताया कि आप बचे रहिए, मुमकिन है कि ये लोग रिटेलिएट में आप पर हमला करेंगे, ये इनको बदनाम करने की कोशिश है। ऐसे वक्त में किया गया है जबकि पता था कि जो है पोप फ्रांसिस आने वाले हैं, वो आने के बाद यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी अनसिक्योर्ड कंट्री बताने की कोशिश जो दुनिया को की जा रही थी, वो तो आज दुनिया देख चुकी है कि इराक एक पुरअमन मुल्क है, सिक्योर मुल्क है। जाफर साहब लाइन पे रहिएगा। जाफर साहब, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मैं डॉक्टर हाशमी साहब, मुलाकात की बात की है और पॉप के दौरे इराक की बात की है जाफर साहब ने, तो दो अदियान के नुमाइंदों ने बात की है और इंसानियत के खिलाफ अमल करने वाले सरगर्म अफराद, हुकूमतों, तंजीमों के बारे में बड़ी सख्त बातें आई हैं दोनों रहनुमाओं की तरफ से, पॉप की तरफ से भी और आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से भी। क्या पैगाम जाएगा उन मज़ाहिब के नुमाइंदों को कि जो अपने आप को जो नाम नेहाद नुमाइंदे हैं, कि जो ये कहते हैं कि वो इस्लाम के पैरोकार हैं, लेकिन उनका चेहरा दाइश है, उनका चेहरा अलकायदा है, उनका चेहरा बोको हराम है। इसी तरह ईसाइयत के नाम पे भी जो दहशतगर्दी और इस्लाम के खिलाफ और अदियान के खिलाफ है, तो इस मुलाकात को आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात होंगे, क्या पैगाम जाएगा? डॉक्टर हाशमी। जी पॉप ने इराक पहुंचते ही उन्होंने अपने पहले ही बयान 1.5 मिनट हमारे पास टाइम है, समेटिएगा गुफ्तगू को। जी उन्होंने अपने पैगाम में पहले ही कहा था कि वो सुलह और अमन की खातिर जो वो इराक आए, और दूसरी तरफ आयतुल्लाह सिस्तानी जो है वो हमेशा ही सुलह और अमन की बात करते चले आए हैं। तो इन दोनों के मुलाकात के दौरान भी जो आम गुफ्तगू हुई है, जहाँ पर दुनिया के अंदर फक्र, तंगदस्ती और इसी तरह मजहबी इंतहा पसंदी, आज़ादी से महरूमी और अदालत इज्तिमाई के हवाले से बात हुई है, वहाँ मज़ाहिब के अंदर अमन और आशती पैदा करने की खातिर दीनी रहनुमाओं और पेशनाओं के किरदार के ऊपर भी दोनों इन रूहानी रहनुमाओं ने बेबाकायदा गुफ्तगू की है। और इसमें जो नुकात है उसमें उन्होंने ये बयान किया है कि वो ममालिक या वो अफराद कि जो अपने ज़ाती मफादात की खातिर अक्ल व मंतिक के ऊपर जंग व जदल को फौकियत देते हैं, वो इस कार को छोड़ दें और अक्ल व मंतिक को जो है वो फौकियत दें, और इसी तरह ज़ाती मफादात की खातिर दीगर अक़वाम की इज्जत व वक़ार और आज़ादी को दाव पर न लगाएं। यानी अपनी आसाइश और उसकी खातिर जो है दूसरों की जिंदगी और दूसरों के ममालिक के अंदर जो है बाकायदा बदतमीजी करने की कोशिश न करें। एक बहुत ही अच्छा एक पैगाम है आयतुल्लाह सिस्तानी की जानिब से भी और इसी तरह पॉप फ्रांसिस की जानिब से भी, कि दुनिया के अंदर जब तक अमन व आशती का पैगाम जब तक पूरी दुनिया के अंदर आम नहीं होगा, और तो उस वक्त तक जो है दुनिया के अंदर जो इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। और बहुत सारे अफराद आपको मिलेंगे ऐसे जो दीन के नाम पर दुनिया के अंदर जी डॉक्टर हाशमी, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन अपने इख्तिताम पे पहुंच गया। मैं एक आखिरी जुमले से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा अपने मेहमानों के शुक्रिया के साथ कि आज अगर पॉप बड़े पुरसकून अंदाज से इराक की गलियों में घूम रहे हैं तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो शहीद कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी मुहंदिस को जाता है कि जिन्होंने कुर्बानी दे के इराक को महफूज बनाया। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दें। खुदा हाफिज़।